ایک بہت ہی سبق آموز کہانی بات بیوی۔ ایک آدمی اپنے بوڑھے والد کے پاس گیا اور کہا، میری بیوی بالکل بدل گئی ہے۔ وہ اب جوان نہیں لگتی، اس کا جسم پہلے جیسا خوبصورت نہیں رہا۔ میں اب اسے طلاق دینا چاہتا ہوں اور کسی دوسری عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک جوان، خوبصورت اور دبلی پتلی عورت کا حقدار ہوں، ترجیحاً لمبے بالوں والی۔ بوڑھے باپ نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر کہا، ٹھہرو، میں کل تمہارے گھر آؤں گا تاکہ تمہاری بیوی کو دیکھ سکوں۔ اگر وہ واقعی بدصورت ہوئی تو تم اسے طلاق دے دینا اور کسی اور سے شادی کر لینا۔ اگلے دن بوڑھا باپ اپنے بیٹے کے گھر آیا۔ بیوی کو دیکھ کر وہ خاموشی سے سر ہلاتا رہا، جیسے کہ کسی گہری سوچ میں ہو۔ پھر کہا، میں تمہیں بعد میں جواب دوں گا۔ 3 دن بعد باپ نے بیٹے کو اپنے گھر بلایا اور کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، واقعی تمہاری بیوی تمہاری لائق نہیں رہی۔ تمہاری بیوی واقعی بدصورت اور خوفناک ہو گئی ہے اور تمہیں اسے طلاق دے دینی چاہیے۔ سنو، میں نے تمہارے لیے ایک بہتر عورت ڈھونڈ لی ہے اور وہ ایک جگہ رہتی ہے جسے ایمو کہتے ہیں۔ دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت نہیں۔ بیٹا بہت خوش ہوا اور اس نے حیرت سے پوچھا، واہ، زبردست ابو، بتائیے کہ یہ ایمو کہاں ہے؟ میں اس عورت سے ملنا چاہتا ہوں۔ باپ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر حیران کن بات کہی، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر ہوم کو الٹا پڑا جائے تو وہ ایمو بن جاتا ہے؟ تمہارے اپنے ہی گھر میں وہ رہتی ہے، دنیا کی سب سے خوبصورت عورت۔ کیا کہا ابا جی؟ کہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت اور میرے گھر میں، جو تمہارے گھر میں تمہاری بیوی ہے؟ بیٹا بالکل خاموش ہو گیا، وہ کچھ بول نہ سکا۔ تب اس کے باپ نے مزید کہا، میرا خیال ہے تمہیں اپنی نظر چیک کروانی چاہیے، لگتا ہے تم اپنی بیوی کو صحیح طرح دیکھ ہی نہیں رہے۔ اگر تم روز اپنی دلہن کو اس کی اصل خوبصورتی کے ساتھ نہیں دیکھ پا رہے تو مسئلہ تمہارے اندر ہے۔ تمہاری بیوی نے اپنی جوانی تمہارے لیے قربان کی، اپنے گھر بار کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، اپنا جسم تمہارے بچوں کو جنم دینے کے لیے دیا، زندگی کی ہر اونچ نیچ میں تمہارے ساتھ کھڑی رہی۔ اگر تمہیں وہ خوبصورت نہیں لگتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے کبھی اس پر دھیان ہی نہیں دیا۔ یاد رکھو، بغیر توجہ اور محبت کے ہر جیتی جاگتی چیز مرجھا جاتی ہے۔ اسے محبت، عزت اور توجہ دو اور وہ بھی ویسی ہی کھل اٹھے گی جیسی تم باہر کی عورتوں کو دیکھتے ہو۔ دنیا میں کوئی عورت اس سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوتی جو بیوی اور ماں ہو۔ اس نے بہت کچھ جھیلا ہے اور خود کو قربان کیا ہے تاکہ وہ اپنے فرائض نبھا سکے۔ اس کی خوبصورتی بے مثال ہے۔ یہ سوال ایک سماجی اور نفسیاتی پہلو رکھتا ہے اور ہر مرد کی سوچ مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اگر عمومی طور پر بات کریں کہ کچھ مردوں کو گھر کی عورت یعنی بیوی، ماں، بہن وغیرہ اچھی کیوں نہیں لگتی، تو اس کے لیے چند ممکنہ اسباب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، غیر حقیقی توقعات۔ بعض مرد فلموں، ڈراموں یا سوشل میڈیا سے ایک پرفیکٹ عورت کا تصور بنا لیتے ہیں۔ جب بیوی یا گھر کی عورت ان توقعات پر پوری نہیں اترتی تو وہ اسے کم تر سمجھنے لگتے ہیں۔ نمبر 2، عزت دینے کا شعور نہ ہونا۔ کچھ مرد بچپن سے ہی یہ سیکھتے ہیں کہ عورت کو بس خدمت گزار ہونا چاہیے۔ ایسی تربیت انہیں عورت کی اصل قدر کو پہچاننے سے روک دیتی ہے۔ نمبر 3، غیروں کی عورت زیادہ پرکشش کیوں لگتی ہے؟ آئیے اس بات کو ذرا غور سے سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھار انسان کو اجنبی چیز زیادہ دلکش لگتی ہے،
کیونکہ اس کے نقص یا کمزوریاں سامنے نہیں ہوتی۔ گھر کی عورت کی ہر بات، ہر کمزوری سامنے ہوتی ہے، اس لیے کچھ مرد اسے کم اہمیت دیتے ہیں۔ نمبر 4، اکتاہٹ یا جذباتی دوری۔ اگر شوہر بیوی میں دلچسپی لینا چھوڑ دے، بات چیت کرنا کم ہو جائے یا دونوں میں محبت کم ہو جائے تو مرد کو بیوی بورنگ لگنے لگتی ہے، اور آج کل کے معاشرے کا یہ المیہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ نمبر 5، معاشرتی اثرات۔ کچھ مردوں کو دوست یا ماحول پہ باور کرواتے ہیں کہ عورت کو سر پر نہ چڑھاؤ، یا باہر کی لڑکیاں زیادہ سمارٹ ہوتی ہیں تو وہ لاشعوری طور پر گھر کی عورت کو کم اہم سمجھنے لگتے ہیں۔ اب حل کیا ہے؟ رشتہ میں محبت، عزت اور بات چیت کو قائم رکھنا، عورت کی خوبیوں کو سراہنا، تربیت میں خواتین کی عزت شامل کرنا، غیر حقیقی توقعات سے بچنا، شکر گزاری کا رویہ اپنانا۔ کبھی کبھار زندگی کی مصروفیات، معمولات یا غلط فہمیاں رشتے میں سرد مہری پیدا کر دیتی ہیں، لیکن خوشخبری یہ ہے، محبت تو دوبارہ بھی پیدا کی جا سکتی ہے۔ یہاں چند پر امید عملی اور روحانی طریقے دیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، نیت درست کریں۔ سب سے پہلے نیت کریں کہ میں اپنی بیوی سے تعلق کو بہتر کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں۔ جب نیت سچی ہو تو اللہ بھی مدد کرتا ہے۔ نمبر 2، بیوی کو انسان سمجھیں، کام والی نہیں۔ بیوی کوئی مشین یا نوکرانی نہیں ہوتی، وہ بھی تھکتی ہے، اس کے بھی جذبات ہوتے ہیں، اور اس کے دل میں بھی امنگیں ہوتی ہیں کہ اس کا شوہر اس کی تعریف کرے، اس کا احترام کرے، اس کے جذبے کو پہچانے۔ نمبر 3، ماضی کی اچھی یادیں تازہ کریں اور آپس میں خوش گپیاں لگایا کریں۔ شادی کے شروع کے دن یاد کریں، وہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے اور صلحیں، یہ سب دل کو نرم کرتے ہیں۔ نمبر 4، تعریف کی عادت ڈالیں۔ روزانہ بیوی کی کسی ایک بات کی تعریف کریں، چاہے وہ چھوٹا سا کھانا پکانا ہو یا بچوں کی دیکھ بھال۔ محبت تعریف سے بڑھتی ہے، تنقید سے نہیں۔ تنقید سے صرف دلوں میں دوریاں ہی پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 5، اکٹھا وقت گزاریں۔ ٹی وی بند کریں، موبائل ایک طرف رکھیں، صرف بیوی کے ساتھ بیٹھیں اور اس کا حال احوال سارے دن کا پوچھیں۔ رات کو چائے کا کپ، بچوں کے سونے کے بعد بات چیت، کبھی سیر، واک پر چلے جانا یا چھوٹی چھوٹی دعوتیں گھر میں منعقد کرنا۔ نمبر 6، بیوی کے حق میں دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ کرے، اگر ایک عادت ناپسند ہو تو دوسری پسندیدہ ہوگی یقیناً۔ روزانہ اس کے لیے دل سے دعا کریں، یا اللہ میری بیوی کے دل میں یا میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے اور میرے دل میں اس کے لیے شفقت پیدا فرما دے، اور اللہ یقیناً دو دلوں کو دور نہیں ہونے دیتا۔ نمبر 7، روحانی قربت پیدا کریں۔ ایک ساتھ نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت سنیں یا کریں، کسی اچھے دینی بیان کو اکٹھے سنا کریں، یہ تعلق میں برکت اور محبت لاتا ہے۔ نمبر 8، معاف کرنا سیکھیں۔ اگر ماضی میں غلطیاں ہو جائیں تو دل سے معاف کریں، دل کی صفائی کے بغیر محبت ممکن نہیں۔ نمبر 9، شکر ادا کریں۔ اس اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو ایک گھر اور ایک شریک حیات اور اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ شکر دل کو نرم کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 10، رابطے کا طریقہ بدلیے۔ غصے میں بات نہ کریں، محبت بھرے الفاظ استعمال کریں، جیسے کہ آپ آج بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں، میری زندگی، میری دوست، میری دعاؤں کا ساتھی ہو آپ۔ اس طرح کی باتیں عورت کو جینے کا اور حوصلہ دے دیتی ہیں۔ اگر میری ویڈیو سے آپ ایگری ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔